ہمارے جو ہے دو بھائی ہیں، دو بہن ہیں. میں ہوں سب سے چھوٹی ہوں، لاڈلی ہوں. اور امی میری قصور کی ہیں، ابو میرے سری نگر کے ہیں. امی اور ابو دونوں آرمی میں تھے. کیا بات. اور دونوں کی وہیں پہ ان کی ذرا نین میں ٹکا ہوا محبت ہوئی اور وہیں پہ ان کی انگیجمنٹ ہوئی. 65 وہیں آپ ہوئی؟ نہیں میں اس کی بہت عرصے بعد ہوئی. 71 کی جنگ میں ابو تھے. اس کے بعد پھر جو ہے انہوں نے اپنی ریٹائرمنٹ لے لی، کیونکہ امی کہہ رہی تھی کہ بھائی تسی کی تماشا بنایا ہے، کدی ادھر کدی اور ادھر ٹیک کے آرام نال بیٹھ جاؤ. یار آرمی والوں کے ساتھ یہی ہوتا ہے، ہاں ساری زندگی بیچارے منہ پر آؤں. ہاں تو بس پھر وہ امی نے کر کے تھوڑا سا جو ہے نا آپ یعنی وہ سیٹل ڈاؤن. ابو میرے ورگو ہیں بہت اپنے کام کو لے کے نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 کام کام کام. پھر امی نے تھوڑا سا ذرا ان کو کیا ذرا. امی میری جو ہے وہ ٹورین ہے، شی از ہوم لور اینڈ اور آپ کیا ہیں؟ میں لیبرا ہوں. لیبرا میں میرے گھر میں 5 ٹورین ہے یار. اچھا جی، اسٹارز وغیرہ میں اس کا مطلب بلیو کرتی ہیں آپ؟ بڑا پرسنالٹی کے پوائنٹ آف ویو سے ہوتا ہے، اور ایسا کبھی نہیں ہوا کہ میں نے کسی انسان کو جو ہے فرسٹ میٹنگ یا سیکنڈ میٹنگ اس کو میں نے جج کیا اور کبھی میں غلط ثابت ہوئی ہوں. اٹس آلویز الحمدللہ از 9 out of 10 اور 10 out of 10 ہوتے ہیں. Like I can scan a person like میرے بارے میں in کچھ just a second. میرے بارے میں کچھ Oh my God. کیمرہ آف کرتے. But yes, I have a very good study, I have a very good observation, and دوسرا یہ کہ آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اگلا بندہ کس چینل سے آ رہا ہے. So it's hardly 2 AR بھائی سے آ رہے ہیں. AR بھائی سر. اچھا جی، آگے بات کرتے ہیں ذرا. تھوڑی سی obvious بات ہے، لاہور کی اپ برنگنگ میں زمین آسمان کا فرق ہے. کراچی کے اندر جب آپ آئیں، یہاں آپ کو انڈیپینڈنٹ رہنا پڑتا ہے، آپ کو اپنی ایک لائف خود بنانی پڑتی ہے، اور بڑی ہارش لائف ہے کراچی کی. اماں ابا کی کیا کنسرنس تھی مین کہ اچھا یار یو گوئنگ دیر الون، یو ناٹ میرڈ اینڈ یو وانٹ ٹو ڈو دس اینڈ آل دیٹ. سو اس چیز کو پاکستان کے اندر ہم لوگ تھوڑا سا فراؤن کرتے ہیں. تو آپ کے مطلب جیسے آپ نے کہا کہ ماں باپ were they supportive of the whole thing? Yeah, الحمدللہ. شروع میں the time I was studying in NCA, so اس پہ یہ ہوتا تھا کہ ہم لوگ کی ٹائمنگ جو ہوتی تھی، باقی جو نارمل جو ہوتے تھے گرلز اور بوائز جو ہوتے ہیں عام جو ہوتے ہیں جنرل ہوتا ہے، ان کی ٹائمنگ کے حوالے سے میری ٹائمنگ ذرا ہوتی تھی، لیٹ ہوتی تھی، کیونکہ ہم لوگوں کو صبح 8 بجے جانا. اس کے بعد 3-4 بجے ہماری جو ہے اس کی ویژول آرٹس کی پینٹنگ وغیرہ کی ہماری کلاس ختم ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر ہم لوگ وہاں چلے جاتے تھے اپنا جو ہے وہ تھیٹر وغیرہ کا کرنے کے لیے جو ہے وہ تھیٹر چل رہی ہیں آپ. السلام علیکم ناظرین. ابھی کچھ پہلے ہی آپ نے افسوسناک واقعہ سنا تھا کہ بہت ہی ضعیف الخاتون یعنی کہ عائشہ صاحبہ، ان کی بھی لاش جو ہے پلیٹ سے ملی تھی. اب کچھ دن گزرے نہیں تو پھر اس کے بعد جو خبر ملی یا اس سے پہلے ملی، ایک ٹک ٹاکر تھی جس کا نام تھا ثنا، اور اس کو بھی جو ہے نا بے دردی سے قتل کر دیا گیا تھا. اب کچھ اور عرصہ گزرا نہیں تھا، ایک اور ڈیڈ باڈی ملی، یعنی کہ عمیرہ اصغر علی کی. عمیرہ اصغر علی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے منشیات استعمال کی ہے، کوکین کا استعمال کیا ہے، شراب وغیرہ پیتی تھیں، نشہ وغیرہ کرتی تھیں، اور ان کے والدین اس کو منع کرتے تھے کہ آپ فلمیں ڈرامے نہ بنائیں اور اس جگہ پہ نہ جائیں، کیونکہ اس سے ہماری انسلٹ ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں ایسی تھیں جس کی وجہ سے عمیرہ جو تھی وہ بالکل ہی اپنے والدین سے، اپنے گھر والوں سے ایگری نہیں کرتی تھی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے وہ اپنے گھر والوں سے نفرت کرتی تھی، اور اسی وجہ سے وہ الگ رہتی تھیں. اور جو ہے ایسی کوئی وجوہات سامنے نہیں آئی. کوئی CBSE بیٹی یا بچہ اپنے والدین سے محبت نہ کرے، یہ تو ناممکن ہے. جی جناب، یہ بقول اس کے کہ آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی میں بھی اکثر یہ شوٹنگ پر بھی آتی تھیں اور اکثر شو میں پروگرام بھی کرتی تھیں، اور اپنے خاص طور پہ فٹنس کا بہت زیادہ اچھا خیال رکھتی تھیں، اور بہت ہی اچھی خاتون تھیں. کہتی تھیں کہ بہت زیادہ وزن تھا لیکن میں نے اپنا وزن کم کیا، اور بہت اچھے طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو مینٹین کر کے رکھا ہوا تھا. بڑی اخلاق والی تھی. صرف یہ نہیں کہ بہت ہی پڑھی لکھی تھی، لاہور یونیورسٹی سے انہوں نے MA کیا ہوا تھا یا MPhil کیا ہوا تھا، اور جو ہے اس کے بعد جو ہے وہ کراچی شفٹ ہوئی، اور کراچی ڈیفینس میں انہوں نے اپنے لیے ایک فلیٹ خریدا کرائے پر، خریدا نہیں کرائے پہ لیا. اور کہا جاتا ہے کہ اس نے کافی عرصے سے جو کرایہ نہیں دیا ہوا تھا، جس کے مالک نے اس کے خلاف جو ہے وہ کیس کر لیا تھا
کیس کرنے کے بعد جو ہے پولیس آتی ہے ان کے فلائٹ پہ اور ان پہ جو ہے دوسرے اہلکار ہوتے ہیں تو وہ دروازہ توڑنے کی کوشش کرتے ہیں. دروازہ توڑ کے جیسے اندر جا کے دیکھتے ہیں کہ بہت ہی گلی سڑی ہوئی بہت ہی اور اللہ معاف کرے اس کے آس پاس کیڑے بھی دیکھے گئے اس کی لاش کے پاس. اور اس کی لاش پہ اگر قریب جایا جائے تو اس میں اسمیل آتی تھی. ادروائز جو ہے اتنے مہینوں سے پڑی ہوئی جو لاش تھی وہ آس پاس جو آس پڑوس کے جو لوگ تھے ان کو تک اسمیل نہیں آئی. بڑی حیرت کی بات ہے. اللہ کے 3-4 دن بھی اگر ڈیڈ باڈی ایسی پڑی رہے اور یہ سردیوں کا موسم نہیں ہے گرمیوں کا موسم ہے اگر ڈیڈ باڈی ایسی پڑی رہے تو اس میں جہاں اسمیل اور بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے. لیکن خدا کی قدرت اس کے باڈی سے کوئی بھی اسمیل ایسی نہیں آ رہی تھی. ہاں بشرطے کہ قریب جایا جائے تو اس میں سے اسمیل آنا شروع ہو جاتی ہے. کچھ دن کیا کچھ مہینے گزرے ہیں بقول پوسٹ مارٹم کے کہہ سکتے ہیں پولیس کے کہہ سکتے ہیں لاش اتنی گلی ہوئی تھی کہ اس کا گوشت تک جو ہے نا اگر اس سے ہاتھ لگایا جائے تو وہ بالکل ایسا ہے جیسے میٹ کو آپ جو ہے نا پپیتا لگا کے رکھ لو تو وہ بالکل ایسا سافٹ ہو جاتا ہے بالکل ریشے ہو جاتا ہے. ایسی اس کی لاش تھی اللہ معاف کرے. اس کے بعد جو ہے نا اس ڈیڈ باڈی کو وہ چھپا کے حوالے کیا گیا اور اس کے والدین سے رابطہ کیا گیا. والدین نے آنے سے انکار کر دیا اور اس سے بڑی خبر دکھ والی کیا ہوگی. خدارا وہ آپ کی بیٹی ہے جیسی بھی ہے کچھ بھی ہے بیٹیاں تو سب کی سانجھی ہوتی ہیں ان کو آنا چاہیے تھا. والد نے خیر منع کر دیا کہ ہمارا اس سے کئی 2 سال یا 6 سال یا 7 سال زیادہ ایک رپورٹ کے مطابق 7 سال سے میری بیٹی سے کوئی رابطہ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے اور ہم اس سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں. آپ اس کو جہاں چاہیں جدھر چاہیں اس کو دفنا دیں. بڑی دکھ اور افسوس کی بات ہے. اگر ایسا ہے تو بیٹیاں جو ہیں وہ کہاں جائیں کس طرح مطلب کہ اپنے آپ کو کیا کریں. یہ تو بہت ہی دکھ والی بات ہے کہ جب والد انکار کر لے. بہرحال ایک اور اداکارہ ہیں ان کی دوست کہا جاتا ہے یا ساتھی اداکارہ کہا جاتا ہے. اس نے کہا ہے کہ اگر ان کے والدین مجھے اجازت دیں ان کی آخری رسومات میں خود اپنے گھر پہ ادا کر لوں گی اور ان کو تدفین ان کی ایک نماز جنازہ جو ہوتی ہے سویم ہوتا ہے جو بھی ہے رسم کل ہوتی ہے میں کر لوں گی. آپ مجھے اجازت دے دیں کوئی وہ نہیں. لیکن میں کہنے کی بات ہے اتنے پڑھے لکھے والدین ان کی والدہ بھی آرمی میں تھی ان کے والد بھی آرمی میں تھے اور وہیں سے ان کو عشق ہوا اور انہوں نے محبت کی شادی کی اور مطلب کہ بہت اچھا گزر بسر ان کا بچوں کے ساتھ ہوتا تھا. اللہ جانے ایسا کیا ہوا کہ عمیرہ وہاں سے ناراض ہو کر دوسری جگہ چلی گئیں اور کرائے پہ گھر لیا اور کرایہ بھی پورا شاید نہیں دیتی تھی. آس پاس محلے والے کہتے ہیں چیخ و پکار کی آوازیں اتنی آتی تھیں اتنی زیادہ آتی تھیں کہ ایسا لگتا تھا کہ یہ کوئی شوٹنگ کر رہی ہے یا شوٹنگ کی ریہرسل کر رہی ہے. کوئی بھی ایسا پڑوسی ان کو جانے کی بھی اتنی زحمت نہیں ہوئی توفیق نہیں ہو جا کے دیکھ لیں. آخر اکیلی خاتون ہے کیا وجہ ہے کچھ تو وجہ ہوگی لیکن پڑوسیوں نے بھی یہی سمجھا کہ یہ کوئی مطلب شوٹنگ کی ریہرسل کر رہی ہے شاید اسی وجہ سے تو انہوں نے چھوڑ دیا اس کے حال پہ. ناظرین اندر کا کیا ہے کیا حال صورتحال نہیں ہے تو اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا. اتنی ہنسمکھ اور اتنی گھل ملنے والی یتیم خانے مسکین خانوں میں جاتی اور وہاں کے بچوں کو بہت پیار محبت اور یہاں تک سننے میں فنڈ بھی ادا کرتی اور اتنی اچھی نیک خاتون تھیں. اللہ پاک ان کی مغفرت کرے اور ان کے والدین سے گزارش ہے ایک درخواست ہے کہ خدارا آپ کی بیٹی اب تو اس دنیا میں نہیں ہے چلی گئی ہیں کہ آپ جو ہے اس کی تدفین کرنے سے بھی انکار کر دیں تو اس کا بھی سوال جو ہے نا قیامت والے دن آپ سے پوچھا ضرور جائے گا. ناظرین یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز اسے لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور جو ہے نا زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کے تعاون سے یہ چینل چلتا